اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، عمران خان کو منگل کے دن گرفتار کرنے کا خطرہ۔ عمران خان کی بیرون ملک پاکستانیوں سے بڑی امید، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ابتدا کرتے ہیں اس بات سے کہ سنا ہے کہ جب زوال آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اپنے پرائے تو ساتھ چھوڑ ہی جاتے ہیں۔ وہ جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ بھی بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ جو اس وقت ان پر ایک برا وقت آیا ہے، تو وہ ساتھی جو ان کے گن گاتے تھے، جو ان کی پالیسیوں کا اعتراف کرتے تھے، جو ان کا پرچار کرتے تھے، جو ان کے دور میں مہنگائی کے خلاف جو ہے اپنے خان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے تھے، آج اسی منہ سے وہ عمران خان کی پالیسیوں کی اور عمران خان کے جو دور ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے پارٹی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ایک وقت کا دھارا ہوتا ہے جو کبھی آپ کو اوپر لے جاتا ہے اور کبھی بالکل باٹم میں لے آتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے موجودہ حکمران ہیں، یہ کبھی زیر عتاب تھے۔ کچھ سوچ سکتا تھا کہ نون لیگ واپس حکومت میں آئے گی؟ جس طرح کہ ان کے خلاف ایک بیانیہ چل رہا تھا، کہ جس طرح کہ یہ اداروں کے خلاف چل رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ نون لیگ واپس اقتدار میں آئے گی۔ وہ شد و مد سے اقتدار میں نہ صرف آئے بلکہ ساری طاقت جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہ صرف کر لی، بلکہ انہوں نے اداروں سے بھرپور ٹکر لے لی، اور ان کا ابھی تک جو ہے وہ جھنڈا بلند ہے۔ صرف طاقت کے بل بوتے پر عوام میں جو ہیں وہ ابھی تک زیرو ہیں، اس لیے کہ عوام میں جا نہیں رہے، الیکشن کروانے نہیں۔ اب آتے ہیں جی اس دوسری طرف کہ عمران خان صاحب کو منگل والے دن گرفتاری کا خطرہ۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان خان صاحب کا بہت سارے مقدمات ہیں، متعدد مقدمات میں، سارے مقدمات میں انہیں عدالت میں خود طلب کیا جاتا ہے کہ وہ حاضری کو یقینی بنائیں۔ وہ نیب ہو، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ کوئی بھی کورٹ ہو، وہ سیشن کورٹ ہو، وہ ہائی کورٹ ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، وہاں پر انہیں طلب کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ملک میں مختلف اوقات میں مختلف جو ہیں وہ قوانین اور ان پر عمل درآمد کے پیمانے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو ملک چھوڑ کر جانے والے، وہ ان کی کوئی طلبی نہیں ہوتی، اور ایک طرف کسی کرپشن میں اگر وہ کوئی زیر عتاب بندہ ہے، باہر ہے، اس کے ریڈ وارنٹ بھی حاصل کر لیے جاتے ہیں، انٹرپول سے بھی رابطہ کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال کہا نا کہ قوانین کا استعمال اپنی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ سی این این کو انٹرویو آج دیا عمران خان صاحب نے، اس میں جہاں بہت سارے اپنے خدشات اظہار کیے جو جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، جہاں ان کا یہ تذکرہ ہوا، تو وہیں پر انہوں نے منگل والے دن اپنی گرفتاری کے خطرے کا بھی وہاں پر ذکر کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ منگل والے دن، جیسا کہ عمران خان صاحب نے بتایا، بہت سارے مقدمات میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دوسری عدالتوں میں پیشی کے لیے آنا ہے۔ تو وہ اس بات کا جو ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اگرچہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارا گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ گرفتار کر کے اب کیا کریں گے جب سارے بندے توڑ لیے اپنے؟ خان اکیلے خان کو بھی جیل میں ڈال دے تو وہ بھی خواہش پوری ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ وقت بتائے گا کہ کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا۔ بہرحال جیسا کہ ان کے زبان پاک کی جو سیکورٹی ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا، وہ سیکورٹی ہے یا خان صاحب کی انسیکیورٹی ہے، یہ تو اب چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ 23 تاریخ سے حالات بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ 23 تاریخ کو خان صاحب جو گرفتاری کا اپنا عندیہ دے رہے ہیں، اسی دن ہلا گلا پھر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ میں بڑی ہیرنگ ہے، اور ہیرنگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست۔ یہ پچھلے ہفتہ پہلے یہ تاریخ دی گئی تھی پیشی کی، مگر اس دن سے لے کے اس دن تک 23 تاریخ تک بہت سارے 9 مئی کا سیاہ دن جیسا بدنما جو واقعہ ہے یہ بھی رونما ہو چکا ہے، اور اس حوالے میں بہت سارے لوگ خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ منظرنامہ تقریباً سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے وہ تقریباً دھندلا سا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اسی دن ان کی تاریخ بھی ہے،
وہاں انہوں نے آنا ہے پیشی کے دوران. اب ایک طرف وہاں سماعت ہو رہی ہوگی، وہاں پر پیشی ہوگی الیکشن کمیشن کی، تو دوسری طرف خان صاحب کا جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ ادھر کیا ہوتا ہے تو پھر خان صاحب کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ اب دیکھے گا، بڑی دلچسپ اور بڑی خطرناک صورتحال جو ہے وہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو خان صاحب جو ہے انہوں نے سی این این میں اپنے اس خدشے کا اظہار کیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو خان صاحب نے ایک بہت بڑی اپیل کی. آپ دیکھیں لیڈر ہے، جہاں سارے ساتھ چھوڑ گئے، اکیلا ہے، وہ پھر بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، لوگوں کے اندر کھڑا ہے، لوگوں کے اعتماد کے اوپر پورا کھڑا ہے. نہ وہ کسی ڈیل کے ساتھ جا رہا ہے، تو نہ ہی وہ کوئی ڈھیل مانگ رہا ہے. وہ صرف اپنے عوام کے ساتھ جو ہے انٹیکٹ رہنا چاہتا ہے. آپ کو معلوم ہے جیسا کہ خان صاحب نے بولا کہ 25 لوگ جو ہیں ان ناخوشگوار جو اللہ معاف کرے جو جس طرح کے حالات و واقعات بنے، پاکستان جس طرح آگ اور خون میں جس طرح سے دھکیلا گیا، اس میں 25 لوگ جان سے گئے. اور ان کے لواحقین جو ہیں، خان صاحب کا کہنا ہے، ظاہر ہے وہ مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. کوئی غریب ہے، کسی کا کوئی کمانے والا ہے نہیں ہے، ان کے مرنے کے بعد کیا حالات بن گئے ہیں. جو کمانے والا ہے اس کی کمائی گئی ساتھ ہی. تو انہوں نے بیرون ملک پاکستانی پوری دنیا میں ان سے، خاص طور پر امریکہ اور یورپ والوں سے اپیل کی ہے کہ انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس فنڈ میں پیسے بھیجیں تاکہ ڈائریکٹ ان خاندانوں کی جو ہے وہ داد رسی کی جا سکے، مدد کی جا سکے. اب دیکھتے ہیں باہر سے رسپانس کیا آتا ہے، یا وہ خاندان جو ہیں ان تک امداد پہنچ پاتی ہے، اور ان کا کتنا سارا تدارک ہو سکتا ہے. ہمارے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری عوام اور ادارے جو ہے وہ آمنے سامنے آئے. ہمارے پولیس کے جوان، ہمارے فوج کے جو ہیں وہ بھی اس میں بہت سارے متاثرین میں شامل ہیں. کچھ شہداء ہیں، کچھ ڈھیر سارے جو ہے وہ زخمی ہیں، کچھ ہسپتالوں میں ہیں اس وقت. تو یہ بڑا ہی ہمارے اوپر ایک بدنما دبا ہے اس دن کے. اس میں جو بھی لوگ شریک تھے وہ کسی طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا. تو ناظرین اب دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں. باہر مظاہرے بھی ہوتے ہیں، بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے، وہ کسی بھی جماعت کے خلاف ہو. تو حالات کو بہتر کیا جائے، حالات کو کسی صحیح رخ پر ڈال دیا جائے جس میں پاکستان اور پاکستان کے عوام سکون کی نیند سو سکے. اللہ کرے ایسا ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.